میم مشدد اور نون مشدد پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیسے؟ اما، امی، امو، انا، انی، انو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. چلیں جی، آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے تشدید کا ٹاپک، اور قرآنی قاعدے سے ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے. چلیں جی، تشدید کا ٹاپک قرآنی قاعدے سے سمجھنے سے پہلے ہم کس چیز کی طرف چلتے ہیں؟ اپنے نوٹسز کی طرف. سب سے پہلے اس کا کنسیپٹ سمجھیں گے، اس کی ٹیکنیک سمجھیں گے، اور پھر واپس سے قرآنی قاعدے پہ آ کے جو ہے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. چلیں جی، نوٹس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے نوٹسز. سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ تشدید کا جو سیمبل ہے اس کی نشاندہی کر لیں. اس کو یہ دیکھ لیں کہ یہ انگلش کا W ہے. جزم کی نشاندہی میں نے کیسے کروائی تھی کہ انگلش کا جو الٹا، مطلب سی کو آپ الٹا کر لیں نا، انگلش کے سی کو، تو وہ جزم کی علامت تھی. تشدید آپ انگلش کا W سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سیمبل کی پہچان خود کرنی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو آپ نے اس کی پہچان کروانی ہے. آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر سب سے پہلے اس کی پہچان کر لیجئے کہ تشدید کا سیمبل اور جزم کے سیمبل میں آپ کو فرق آنا چاہیے. سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ تشدید جو ہوتی ہے نا، اس میں 2 حروف ہوتے ہیں. کتنے حروف ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے. 2 حروف ہوتے ہیں اس میں. کون کون سے جی؟ پہلا ساکن حرف ہے اور دوسرا متحرک ہے. میں نے تھوڑا سا ساکن کو الیبوریٹ کیا. ساکن، جزم، سکون، اسی کو ساکن کہتے ہیں. دوسرا متحرک کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش. جس بھی لیٹر کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی اس لیٹر کو متحرک کہتے ہیں کہ یہ حرکت والا لیٹر ہے. حرکات، متحرک، یہ وہاں سے ورڈ نکلا. میں نے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیا ان کے سیمبلز کے ذریعے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. اب اس کو ایک ساتھ میرے ساتھ دوبارہ سمجھیے. تشدید میں 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. اب میں اس پوری بات کو تھوڑا سا اور مزید لاجیکلی سمجھاتی ہوں. تھوڑا سا کہہ لیں کہ نیچے میں اس کو لے کے چلتی ہوں. اب یہ دیکھیے، پہلی بات یہاں پہ میں نے کیا بتائی تھی کہ تشدید کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں. یہ ہے جی 2 حروف. سب سے پہلا ہم با کی اگزامپل لے لیتے ہیں، 1 اور یہ 2. ابھی صرف آپ نے با کو دیکھنا ہے. اس کے بعد اگلی بات میں نے کیا بولی؟ پہلا ساکن ہوگا اور دوسرا متحرک ہوگا. متحرک میں سے میں نے زبر کی اگزامپل یہاں پہ لگا دی. با جزم لے لیا، با زبر لے لیا. اب میں نے اگزامپل کے طور پہ، اچھا یہ بات آپ کو میں نے جزم کے چیپٹر میں کیا بتائی ہے کہ جس بھی لیٹر کے اوپر جزم آ جائے وہ لیٹر پڑھا نہیں جا سکتا جب تک پیچھے سے کوئی اور لیٹر اپنی حرکت سے اس کو آ کے سپورٹ نہ کرے. تو میں نے ایک اور اگزامپل یہاں پہ مثال کے طور پہ الف زبر لے لیا. اب میں اس کو پڑھتی ہوں توڑ جوڑ کے ساتھ. الف با زبر اب، با زبر با، ابا، ابا. اب مجھے یہ بتائیں، اس طریقے سے قرآن میں اگر لکھا جائے، پورے قرآن میں تشدید کو ایسے ایکسپلین کیا جائے تو یہ تھوڑا سا ویٹ نہیں لگے گا؟ اگر اسی چیز کو میں بند کر دوں، الف زبر کے ساتھ ایگزیکٹ ویسے آ جائے گا. با، دونوں با کو میں نے سیم کر دیا، دونوں با کو میں نے ایک لکھ دی، یہاں پہ ایک با لکھ دی. اس طریقے سے یہ با ہے. با کی یہ والی زبر میں نے یہاں پہ لگا دی اور اس والی جزم کو میں نے تشدید کے ساتھ میچ کر دیا. کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. جزم تشدید کے ذریعے میں نے چھپا دی. تو تشدید کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں. کون کون سے؟ پہلا جزم والا اور دوسرا متحرک. اور اس کے علاوہ اگر میں نے ان کو بالکل ایک ساتھ لکھنا ہو تو یہ اس شکل میں لکھا جائے گا. تشدید واضح کرے گی اس چیز کو. تشدید کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، جزم اور متحرک. تشدید کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، جزم اور متحرک. سیم بات ہے. آپ کہہ لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ چاہے اس طریقے سے لکھ لیں چاہے اس طریقے سے لکھ لیں، بات ایک ہی ہے. الف با زبر اب، با زبر با، ابا.
الف با زبر اب، با زبر با، اب با. تشدید میں ہم نے جزم کو چھپا دیا. اب ہم ایک اور طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی تشدید کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور متحرک جو اوپر لکھا واضح ہوتا ہے. تو تشدید میں دو حروف ہوتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ ہوپ سو کہ ان نوٹس کے ذریعے آپ لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. ہاں ایک اور چیز بتا دوں کہ اس طریقے سے اگر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا تشدید کو کھول کے تو وہ چیز ہمارے لیے تھوڑی سی ویئرڈ ہوتی کہ اس طرح کھول کھول کے کیوں لکھا جا رہا ہے. تو تشدید نے ہمیں تھوڑا سا کہہ لیں ایک سہولت دے دی ہے، ایک آسانی دے دی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کھلے ہوئے حروف کو ہم نے بالکل کنجسٹڈ کر کے جو ہے ایک پورا ایک شکل دے دی. ابا پڑھا یہ بھی سیم جا رہا ہے، ابا ابا. اچھا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ابا ابا. نہیں، اس کی جزم پہ سٹے کرنا ضروری ہے. جزم کے چیپٹر میں آپ نے یہ سیکھی ہے بات کہ جزم سٹے مانگتا ہے. اب با اب با اتا اجا احا. ٹھیک ہے، تو پہلے جزم پہ سٹے ہوگا پھر اس کی حرکت کو پڑھا جائے گا. چلیں جی واپس سے چلتے ہیں اپنے قرآنی قاعدے کی طرف تاکہ ہم اس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں اچھے سے. چلیں جی اس کی ہدایات ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا. وہ ساری ہدایات کو میں نے نوٹس کے ذریعے آپ لوگوں کو بتا دیا. چلیں جی شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا میں زوم کر دیتی ہوں. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ابا ابی ابو. اب اس میں غلطیاں کون کون سی ہم کر سکتے ہیں؟ آبا، الف کو اور با کی جوائننگ کو لمبا کر دیا، اس میں ڈھیل دے دی آبا، یا با کی زبر لمبی کر دی ابا، با لمبا کر دیا ابا ابی ابو. زبر زیر پیش لمبی نہ ہونے پائے. زبر کے لیے منہ اوپر کی طرف کھلے گا، زیر کے لیے آپ کی جو لائن پیچھے کی طرف جائے گی، پیش کے لیے دونوں ہونٹ گول ہونا ضروری ہے. حرکات کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. ابا ابی ابو. کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ چلیے. اتا اتی اتو اسا اسی اسو اجا اجی اجو احا احی احو. ہا کو واضح کرنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا. آہا آہی آہو نہیں. آحا آحی آحو اخا اخی اخو ادا ادی ادو ازا ازی ازو. حرکات لمبی نہیں کرنی. میں بار بار اس بات کو مینشن کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ مسٹیک ہو سکتی ہے. نیکسٹ آ جائیے. ارا اری ارو ازا ازی ازو اسا اسی اسو. سین میں سیٹی. اشا اشی اشو تفشی. اصا اصی اصو اضا اضی اضو اطا اطی اطو اضا اضی اضو. نیکسٹ لائن پہ آ جائیے. آئی آؤ. اس کو ایسے نہیں پڑھنا ائی نہیں. عین پہ سٹے پھر عین کی زبر. آئی آؤ. نیکسٹ آ جائیے. اغا اغی اغو افا افی افو اقا اقی اقو اکا اکی اکو. قاف اور کاف موٹا باریک اس کا فرق کرنا ہے آپ نے. اللہ علی الو. اس کو ایسے نہیں پڑھنا اللہ علی الو. جھٹکے نہیں دینے اور زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. اللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ آ جائیے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں. جو نیکسٹ ہمارے پاس کمبینیشن آ رہی ہے نا میم اور نون کی، یہاں پہ میں تھوڑا سا پہلا غنہ آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں کہ جو میم مشدد ہے اور نون مشدد ہے وہ غنہ لیتے ہیں. یعنی کہ اگر میم مشدد کا کیا مطلب ہے؟ اگر میم پہ شد آ جائے، میم مشدد اور نون مشدد پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیسے؟ اما امی امو انا انی انو.
اب غنہ کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے، اما، زبر لمبی کر دی، زیر لمبی کر دی، اس کا احتیاط کیجیے، اما، جسٹ اتنی ساؤنڈ ہوگی اس کی. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. اوا، اوی، او، اہ، اہی، اہو، ایا، ای، ایو. کلیئر ہوگی بات؟ چلیں جی اب آپ نے بار بار اس کو سننا ہے، ویڈیو کو بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ تشدید پہ گرپ آ جائے، جزم پہ گرپ آ جائے. جزم کو کبھی بھی فاسٹ نہیں پڑھتے. اگر تجوید میں سکون چاہیے، ایک خوبصورتی چاہیے تو جزم پہ گرپ ہونی چاہیے. چلیں جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کی مشق. شروع کرتے ہیں جی. حباتن، حباتن. اب میں نے یہاں پہ کیا غلطی نہیں کی، حباتن، تن. اس میں ایک تو جھٹکے نہیں ڈالنے تنوین کے اندر اور با کی زبر لمبی نہیں کرنی. حباتن، یتبعو، یبثو، حجتن، سجدن، تأخر، یقدر. اب اس کو آپ نے فونک کے ساتھ نہیں پڑھنے بیٹھ جانا، اس کو صرف یہ ساؤنڈ ہی پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فونک پہ ہم نے وقف سیکھ لیا، سب کچھ سیکھ لیا، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، تائے مربوطہ سب کے ہم نے وقف سیکھ لیا. اب آپ نے یہاں پہ صرف ساؤنڈز کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ آپ کو اتنی موٹی جو کمبینیشن ہے نا اس کو بنانا آ جائے کہ مؤذن. اب کنسنٹریشن کس پہ ہونا چاہیے آپ کا کہ یہ کمبینیشن بنے گی کیسے، تشدید میری درست کیسے ہو سکتی ہے، جزم میری درست کیسے ہو سکتی ہے. اب وقفات آپ نے سارے سیکھ لیے الحمدللہ. چلیں جی میں دوبارہ سے یہاں سے پڑھاتی ہوں. یقدر، مؤذن، معرۃ، تنزل، تیسر، خشعا، غصۃ، فضۃ، تطلع، تطلع. اس کی پریکٹس زیادہ کرنی ہے، تا اور تو ساتھ میں آ رہے ہیں. نیکسٹ آ جائیے. حظاً، یدور، دوبارہ سے سنیے ساؤنڈ کو، یدور، داعاً، صفاً، حقاً، دکتاً، مسلمۃ، معلم. اچھا آگے جو دو ورڈز آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ سیکھا تھا، میم مشدد اور نون مشدد کا. ہاں یہاں پہ ہم نے سیکھا تھا وقف، سوری یہاں پہ ہم نے سیکھا تھا کس پہ غنہ کرتے ہیں. پھر پڑھیے میرے ساتھ اس کو. امتن، غلطی کیا نہیں کرنی، اماتن، میم کی زبر لمبی نہیں کرنی. دوبارہ سنیے، اگر آپ ادھر ادھر کہیں دیکھ رہے ہیں دوبارہ سنیے میری بات. امتن، جنتن، کیا غلطی کرتے ہیں، جناتن. یہاں پہ اگر جنت کی بات آ گئی ہم اس کو لمبا کر دیں، جناتن، تو وہ غلط ہے، کراس لگائیں اس کو، وہ غلطی حرام درجے کی غلطی ہے حرکات کو لمبا کرنا. صرف غنہ کرنا ہے یہاں پہ، جناتن. ٹھیک ہے، ان دونوں کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اور پھر جب جہاں جہاں پہ بھی قرآن کی جب آپ پریکٹس کر لیں گے، جہاں پہ میم مشدد آ جائے یا نون مشدد آ جائے وہاں پہ آپ نے غنے کرنے ہیں. چلیے جی نیکسٹ چلتے ہیں. عدو، عتو، مطہرۃ. یہاں پہ بھی اکثر اسٹوڈنٹ کو مسئلہ پیش آتا ہے، مطہرۃ، وصیۃ، قیمۃ، غنی، ولی، قوی، دری. اچھا یہاں پہ آگے دو تشدیدیں، میں ذرا اس کو تھوڑا سا اور اسکرین پہ کر دوں. پہلے اسٹیک اس پہ را پہ، در ری یون، دریون. دوبارہ سنیے، دریون. پھر آگے دو تشدیدیں آ گئیں کٹھی، لجین. 3 اسٹیپس ہیں، لجین، لجین. اب اس میں کیا غلطی ہو جاتی ہے، لجین. یہ جو ایر ہے نا یہ ایر نہیں ڈالنے اس میں، یہ ہوا نہیں ڈالنی، سمپل پڑھیں یا کو، لجین. آگے بھی دو تشدیدیں ہیں، یذکر،
يذكر يطوف يطوف يشقق يشقق. ٹھیک ہے جی. ڈبل تشدید کو زیادہ پریکٹس لگے گی, آپ لوگوں نے زیادہ ہی پریکٹس کرنی ہے اس کی, تاکہ ڈبل تشدید بھی کلیئر ہو سکے اور سنگل تشدید بھی کلیئر ہو سکے. ٹھیک ہے جی. سمپل از دیٹ. یہاں پہ 2 یا ہے تشدید کے اندر, ایک یا چھپی ہے جزم والی, اس پہ ہم اسٹے کریں گے, لام کے زیر کو جوائن کریں گے, اور ایک دوسری جو ہمارے پاس حرکت ہے وہ کیا ہے, تنوین کی, اس کو ادا کریں گے. چلیں جی, ہمارا تشدید کا جو ٹاپک الحمدللہ کور ہو چکا ہے. جزم اور تشدید بہت امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں, آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کور اپ کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مد کو سٹارٹ کر لیں گے. اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کے لیسن میں آج ہم نے کون سورت پڑھنی ہے جی, ہم نے سورہ فجر جو ہے وہ کور اپ کرنی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. والفجر, را کی زیر گری, زیر گر گئی, را پہ جزم آ گئی. اب جزم نے پیچھے دیکھا, کسی سے سپورٹ لیتی ہوں, دیکھا جیم بھی خالی ہے, جیم پہ بھی جزم ہے, وہ بھی نہیں پڑھا جا رہا. پھر جیم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو فا کے پاس زبر تھی, پھر فا کی زبر نے جیم کی جزم اور را کی جزم کو سپورٹ دی. والفجر, فجر نہیں اس کو پڑھنا آپ نے. والفجر ولیال عشر. والشفع والوتر. واللیل اذا یسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. دال کی دونوں زیریں گریں گی, دال پہ جزم آ گئی, جزم والی دا کیا لیتی ہے, قلقلہ. بعاد, اب آپ کو قلقلہ آ گیا انشاءاللہ. ارم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. يخلق, قاف پہ قلقلہ. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. اب آپ دیکھیں سب قلقلے آ رہے ہیں دال کے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. یہ کہیں پڑھا ہے آج ہم نے, نون مشدد کا غنہ. اب اس کو کیا نہیں پڑھنا, نہیں, نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. ان ربک لبالمرصاد. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. اب یہاں پہ میں نے کیا کیا, وقف کیا. فَأَكْرَمَهُ, ہاں کی الٹا پیش گرا دی میں نے, ہاں پہ جزم آ گئی. پھر میں کہاں سے اٹھاؤں گی, یہیں سے اٹھاؤں گی دوبارہ سے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اگلی آیت پہ آ جائیے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. وقف. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اب اتنی لمبی آیت ایک سانس میں نہیں پڑھی جا سکتی, تو ہم اس کو 2 حصوں میں کر لیں گے. اگلی آیت میں آ جائیے. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تا میں ہمس ہوگی, تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. بڑی مد ہے, تشدید آ رہی ہے اس کے بعد, تو یہ 6 سیکنڈ یہ مد کی مقدار جو ہے وہ جائے گی. ٹھیک ہے, 6 الف کے برابر. اگلی آیت میں آ جائیے, آیت نمبر 19.
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میم مشدد کا غنہ اور اس کے بعد دو زبر کا وقف، ایک زبر گرے گی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی ہو جائے گی، لمّا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ باجی نے یہ والی زبر کیوں لمبی کر دی ہے؟ یہ اس لیے کہ میں نے یہاں پہ دو زبر کا وقف کیا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ایک یہاں پہ تنوین کا وقف غنہ آیا اور یہاں پہ میم مشدد کا غنہ اور یہاں پہ دو زبر کا وقف، جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. یہاں پہ ایک غنہ، دوسرا غنہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب غنوں کے نشان لگانے. یہ سب تنوین کے غنے ہیں. ان میں سے ابھی تک ایک غنہ آپ نے پڑھا نون مشدد اور میم مشدد کا، تو یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہے، یہاں پہ بھی نون مشدد کا، اس بعد نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ لمبا ہوگا. ٹھیک ہے، باقی ابھی غنے آپ لوگوں نے نہیں پڑھے ہوئے تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، صرف نشان لگا لیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب یہاں دونوں جگہوں پہ یا مدہ ہے، یا لیتنی لحیاتی، تو یہ یا مدہ کا رول انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہمارا یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اس کو لمبا یہاں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مس نہیں کرنا آپ لوگوں نے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. نون مشدد کا غنہ اور یا مدہ. آج کی کلاس میں تو کافی زیادہ ہمارے پاس نون مشدد کے غنے آئے ہیں، تو آج ہم نے پریکٹس بھی کی ہے قاعدے سے اور ہمیں پریکٹس کرنے کا چانس بھی مزید مل گیا سورہ فجر کی وجہ سے. چلیے جی، آپ نے اچھے طریقے سے سورہ فجر اور اپنا تشدید کا چیپٹر آپ لوگوں نے ریڈی کر لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.